خواتین و حضرات، کچھ عجیب و غریب میری ذہنی حالت ہے اور دل کی حالت بھی بہت سازگار نہیں ہے جب میں یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ایک طرف ہم خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں اور ہمیں بجانے بھی چاہیے، کیونکہ ہم مئی کی 10 تاریخ کو یوم معرکہ حق منا رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان کی فوج نے وہ کر دکھایا کہ جس پہ پوری قوم کو فخر ہے اور بجا طور پہ فخر ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا روایتی دشمن ہمارا ہمسایہ ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے دل میں اس دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ دکھ رہتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ سانجھی دیوار رکھیں، اتنی لمبی 1000 میل کی سرحد رکھیں، ایک جیسی رنگت رکھیں، بولیاں ملتی ہوں، صورتیں ملتی ہوں، کھانے ملتے ہوں، لباس ملتے ہوں اور بہت ساری اقدار مشترک ہوں، مگر دشمنی کے وقت آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ ہر وقت ان کی طرف سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا اور پھر ہمیں اس نقصان کے لیے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کاروائی کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں 80 سال سے ان دونوں ممالک نے اس دشمنی سے کچھ نہیں پایا اور ہر چیز ہار دی ہے۔ دونوں طرف کے عوام ہر وقت ایک تنزلی کا شکار ہیں جو ان کی ترقی میں کہیں ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ انڈیا اکنامکلی ایک بہت بڑی فورس بن گیا ہے اور وہاں کی انڈسٹری ہمیں بہت پیچھے چھوڑ گئی ہے، ان کی طاقت بھی ہم سے ہر لحاظ سے زیادہ ہے، مگر 10 مئی نے یہ بتایا کہ اگر انڈیا کبھی بھی میرے ملک پہ بزدلانہ طور پہ حملہ کرے گا، ڈرونز کے ساتھ، میزائلز کے ساتھ، جہازوں کے ساتھ، تو اس کے دانت کھٹے کر دیے جائیں گے۔ ان کا میڈیا جتنی مرضی بکواس کرے، جتنی فیک نیوز چلائے، جتنی فالس نیوز چلائے، جتنی گھٹیا ایک پروپیگنڈا نیریٹو کی بلڈنگ کرے، وہ سب ان کے منہ پہ پڑے گا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 1 سال پہلے بندرگاہیں جو تھیں وہ لاہور آ گئی تھیں، بحری جہاز گجرانوالہ پہنچ گئے تھے اور توبہ استغفار، پنڈی جل چکا تھا، لاہور پہ قبضہ ہو چکا تھا، اسلام آباد فتح ہو چکا تھا انڈین فورسز کے ہاتھوں۔ اور جب یہ حقیقت سامنے آئی ہے تو میرے خیال میں انڈین میڈیا اور پریس کے ممبران کو منہ چھپانے کی جگہ کہیں دلی اور بمبئی میں بھی نہ ملتی ہوگی، مگر کیا کیا جائے، وہ اپنی عادتوں سے مجبور ہیں۔ ہمارے ہاں سرکس میں جو کچھ ہوتا ہے، انڈیا میں وہ میڈیا پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ پاکستان کا جہاں تک معاملہ آئے، اور یہ قابل شرم بات ہے۔ اس سے انڈیا اقتصادی ترقی کا دائی تو ہو سکتا ہے، مگر میرے خیال میں صحافتی تنزلی کی بدترین مثال بھی ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے وہ دن یاد ہے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس دن سے پاکستان کی قسمت کا ایک سنہری دور شروع ہوا۔ خواتین و حضرات، میں اگر 10 مئی کو پاکستانی تاریخ کا روز روشن قرار دوں تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ یہ وہ سنہرا دن ہے جس سے ایک ایسے سال کا آغاز ہوا جس دوران میری قوم کو، میرے ملک کو ایک نیا تشخص، ایک نیا مقام، ایک نیا وقار، ایک نئی منزلت اور ایک خاص عظمت ملی پوری بین الاقوامی برادری میں۔ پاکستان نے یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ ہم کس قدر ذمہ دار عسکری اور ایٹمی طاقت ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہر جگہ پاکستان کی فوج کی جے جے کار ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ قوم اور فوج ایک ساتھ کھڑی ہے اور یہی ہونا چاہیے، مگر ہم نے معرکہ حق جیت لیا۔ ایک ہی سوال ہے میرے ذہن میں جو میں بار بار کروں گا اپنی فوج سے بھی، اس حکومت سے بھی اور آپ سے بھی، معرکہ حق جیتنے کی خوشی منائیے۔ یہ بتائیے، معرکہ معیشت ہم کب جیتیں گے؟ کب ہم اپنے عوام کے لیے ایک جینے کا آسانی کا راستہ نکالیں گے؟ عین اس وقت جب پوری قوم آپریشن بنیان المرصوص کی خوشی منا رہی تھی، ہمیں پتا چلا کہ پیٹرول کی قیمت 15 روپے اور بڑھا دی گئی ہے۔ آج ہر جگہ پہ پیٹرول اور ڈیزل 415 روپے فی لیٹر بک رہا ہے، اور یہ تمانچہ ہمارے منہ پہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مار دیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، یہاں میں یہ بتا دوں کہ آپ کی قوم اس وقت 1 لیٹر پیٹرول پہ تقریباً 188 سے 190 روپے حکومت کو لیوی یا ٹیکس دے رہی ہے، یعنی کہ پیٹرول کی قیمت سے کہیں زیادہ آپ ان کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی ناکامی
ہماری فائنینشیل ٹیم کی، اس سے بڑی ناکامی ہماری معیشت کی پالیسی کی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ذرا اس کو ٹھنڈے دل سے غور کیجئے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، میں آپ کو اپنے جذباتی ڈائلاگ یاد کرواتا ہوں. جب آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کرنی ہوتی ہے تو آپ قوم سے خطاب کرنے آ جاتے ہیں، اور جب قوم کو آپ نے ایک تھپڑ مارنا ہوتا ہے، پیٹرول بم اس پہ گرانا ہوتا ہے، ان کو پیٹرول کی بھاری قیمت کے تلے پیسنا ہوتا ہے، تب آرام سے رات کے کسی پہر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، یا جو وزیر پیٹرولیات ہیں وہ آ جاتے ہیں بالکل کچھ کہنے کے لیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاتا ہوں. حضور والا، اس طرح کیجئے، ایک ہی دفعہ پتھر چھوڑیں، سرے چھوڑیں، ایک کوہ گراں اپنے سینے پہ رکھیں اور 500 روپے کا پیٹرول کر دیں، کیونکہ آپ کے اداروں کی، ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن اور آپ کی اپنی اکانومی اور اس کی پالیسیز اتنی غلط ہیں کہ سوائے پاکستانی عوام کا تیل نکالے بغیر آپ کا ڈیفیسٹ پورا نہیں ہو سکتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول پہ قیمت بڑھا کے وقتی طور پہ ہم جو ٹیکس ڈیفیسٹ ہے، جو ہم نے کلیکشن کرنی ہے آئی ایم ایف کے لیے، اس کو پورا کر لیں گے؟ یہ نہیں سوچتے کہ ملک میں پیدا کیا ہوگا، ہماری صنعت کیا کرے گی. اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ، اس کے بعد پیٹرول کی یہ قیمت، اس کے بعد بجلی کی یہ قیمت، آپ کی فیکٹریوں میں بنے گا کیا، بکے گا کیا، ایکسپورٹ کیا ہوگا، اور آپ کی ترسیلات زر کیا ہوں گی؟ نہ جانے کون مورخ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں، لیکن مجھ میں اتنی عقل ہے کہ میں معیشت کے بنیادی اصولوں کو جان سکوں اور پہچان سکوں کہ کہاں غلطی ہے. آپ کے پاس تو ایک انٹرنیشنل ٹیم ہے، پوری کی پوری ٹیم لے کے آپ بیٹھے ہوئے، اربوں روپے آپ ان پہ لگا رہے ہیں. اس ملک کا خزانہ ہمیشہ خالی ہے. آج جب آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اقوام عالم پاکستان کے لیے رطب اللسان ہے اس کی عظمت کے بارے میں، تو یہ بتائیے کیوں نہیں ہم آئی ایم ایف سے کوئی ویور لے سکے، کوئی فیور لے سکے؟ آج تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ہمارے خلاف ہے، اس لیے آئی ایم ایف کی وہ جو آنٹی ہیں وہ ہمیں بہت ٹف ٹائم دے رہی ہیں. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنا ہمارے خلاف ہے، رشیا ہمارے خلاف ہے، اس لیے ہماری اکنامک سچویشن اتنی ابتر ہے. جب سارے آپ کے حق میں ہیں اور بقول آپ کے، آپ کو گودی میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر آپ میرے منہ، تیرا دودھ کیوں بند کر دیا ہے؟ کیوں نہیں تجھے پلا رہے کچھ؟ خواتین و حضرات، یہ جو آپ کی عظمت اقوام عالم کے اندر موجود ہے اور ایک سفارتی محاذ پہ ہے اور ایک خارجہ پالیسی آپ کی بڑی کامیاب ہے، تو آپ کے ملک کے اندر جو پالیسی ہونی چاہیے جس کے تحت اس ملک کے غریب بچوں کے پیٹ میں ایک نوالا جاتا ہے، جس کے تحت اس ملک کا غریب مزدور کچھ کماتا ہے، فیکٹری ورکر کچھ کماتا ہے، بزنس مین کچھ کماتا ہے، وہ سب کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ آپ کی جتنی کامیابی ہے، why is it not translating into the economic upliftment of Pakistan؟ آج آ کے وہی پرانا طریقہ کسی فرسودہ منشی والا کہ پیسے پورے نہیں ہوئے، عوام پہ ایک اور ٹیکس لگا دو، پیسے پورے کرو. پیٹرول اس وقت دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان میں بک رہا ہے. ہم خطے سے کمپیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ تھوڑا سا پیٹرول انڈیا میں مہنگا ہوا ہے، وہیں سے آتا ہے نا، تمام وہی چیزیں ہیں، چند روپے صرف. جہاں تک تعلق ہے افغانستان کا وہاں 7 روپے، جہاں تک تعلق ہے بنگلہ دیش کا وہاں پہ 11%. آپ کی نالائکیوں کے زخموں کے اوپر مرہم صرف یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن لگاتی ہے. ہمارے ہاں آج کل سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بہت ناراض ہیں وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب سے. ناراض ان سے ہونے کا فائدہ کیا؟ ناراض آپ کو اپنے آپ سے ہونا چاہیے. You have been completely a failure in actually doing what you actually needed to do. باقی سارے کام ہماری عسکری قیادت کر رہی ہے، باقی سارے کام ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں. آپ سے صرف اتنا تھا کہ ہاں اپنی دولت بچانے کے علاوہ پاکستانی خزانے کے اندر بھی تھوڑے بہت ٹکے سکے نوٹ رہنے دیں اور قیمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل میں ناراض ہوں وزیر خزانہ سے. وزیر خزانہ کو باقاعدہ
امپورٹ کیا گیا تھا، شکاگو سے ایک فلائٹ میں بٹھایا گیا، یہاں لا کے ان کو پاکستانی بنا دیا گیا، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کنجی دے دی گئی پاکستانی قومی خزانے کی کہ یہ جادوگر آ گیا ہے اور یہ ایسے دم درود پڑھے گا اور ایسے طلسم کرے گا کہ چند دنوں کے اندر کایا کلپ ہو جائے گی پاکستان کی، اور آپ دیکھیے گا ہمارے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے، ہم بہترین طاقت بن کے ابھریں گے، ہماری انڈسٹری تھرائیو کرے گی، نئی انویسٹمنٹ آئے گی، دنیا پاکستان کی اکنامک سپریمیسی کو مان جائے گی، مان گئی واقعی دنیا پاکستان کی اکنامک سپریمیسی کو۔ یہ بتائیے کہ میں جتنا مرضی نیریٹو آپ لوگوں سے سنوں، جتنا مرضی ریٹرک آپ ہمارے پہ داغ دیں، جس وقت میں پیٹرول ڈلوانے جاتا ہوں اپنی گاڑی میں، اس کی قیمت دیکھ کے، فی لیٹر قیمت دیکھ کے میرے دل اور منہ سے جو مغلظات نکلتی ہیں، اور صرف میرے دل سے نہیں، اس پوری قوم کے منہ اور دل سے جو مغلظات نکلتی ہیں وہ سننے کے لائق ہوتی ہیں۔ ویسے برا نہ مانیے میری بات کا کہ ایف پی آر کے چیئرمین کو بھی ہینڈ پک کیا گیا تھا، کیوں نہیں ان سے آپ پوچھتے کہ تم نے ٹیکس کا ہدف حاصل کیوں نہیں کیا؟ اتنی نالائکی اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کی کیوں ہے؟ اور اب بجٹ سے پہلے فگرز کو فج کرنے اور ٹھیک کرنے کے لیے پیٹرول کو 400 روپے سے زیادہ کر دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہی وہ سب لوگ تھے جن کی باتیں، جن کے نعرے، جن کی کیا میں کہوں آپ کو، مجھے بھی یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہے کہ جب 1 روپیہ پیٹرول بڑھتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو گالیاں خود آپ نے دی ہوئی ہیں، اور یہ بالکل سچی گالیاں ہیں، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون کون نہیں ہے آپ میں سے جو 150 روپے پیٹرول کے اوپر کیا کیا دعوے اور نعرے مارتا پھرتا تھا؟ اس سے یقین کیجئے سب سے زیادہ چیز جس کی کمی ہمارے سیاستدانوں میں ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے غیرت کی۔ جو مرضی کہہ دو، اس کے بعد کیا ہے؟ دراصل ہم وہ مجبور قوم ہیں کہ اس کے پاس سیاستدانوں کو واپس جانے نہیں پڑتا ووٹ لینے کے لیے۔ اپنی حیثیت پہچاننے کے بعد میں واقعتاً سمجھتا ہوں کہ ہماری بدبختیوں میں سے ایک بہت بڑی بدبختی یہ ہے کہ جو ہم پہ حکمران مسلط ہیں ان کو ہم سے کوئی سروکار، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں فیس بھی نہیں کرتے، نہ ان کو فیس کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے ہم کسی سے کیا سیاسی بدلہ لیں گے، ہم کسی سے کیا انتخابی انتقام لیں گے؟ دنیا جہان کے عوام نالائق حکمرانوں سے انتخابی انتقام لیتے ہیں، ہمارے ہاں انتخابی انتقام جیسی کوئی چیز قطعاً ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ خواتین حضرات، حکومت وقت کا جو اس وقت سارے کا سارا ڈرامہ ہے وہ ہم روز سنتے ہیں۔ ہم ایک عجیب و غریب کھچڑی کو پکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ کھچڑی دن بدن ایسے پک رہی ہے کہ یہ زہریلی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت مختلف پارٹیوں کے ایک خاص قسم کے مجموعے کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ ان کے درمیان کی ناراضگیاں اکثر دبی دبی سامنے آ جاتی ہیں، ان کی ایک دوسرے کے متعلق نیت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے، ان کے بیانات بھی ادھر ادھر سے سنائی دیتے ہیں، مگر چونکہ ایک شیئرڈ انٹرسٹ ہے، ایک شیئرڈ بینیفٹ ہے، اس لیے سب جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش آپ لوگوں کو بھی احساس ہو سکے کہ پاکستانی قوم کے اندر اس کھچڑی کو پکتے دیکھ کے کون سا لاوا پک رہا ہے۔ میں بحیثیت ایک پاکستانی بے انتہا مشکل سچویشن میں ہوں، مگر یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ایک لاوا اس قوم کے اندر پک رہا ہے، اور جب قوموں میں لاوے پکتے رہیں تو ایک دن آتش فشاں پھوٹ کے رہتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ عمر عادل کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، نہ ہی کسی صحافتی گروپ سے ہے، نہ آپ کے صحافتی گروپ سے، نہ آپ کے مخالف صحافتی گروپ سے۔ میری پارٹی صرف پاکستان ہے، میرا منشور صرف اس ملک کی بہتری ہے۔ آپ میں سے وہ تمام صحافی جو کہ آپ کے حق میں ہیں، یقین کیجئے کیسی کیسی تعویلات لاتے ہیں، ڈھٹائی کی کیسی کیسی مثال دکھاتے ہیں، کس قدر سیدھا منہ کر کے with a straight face جھوٹ بولتے ہیں، ہر نالائکی کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ لیاقت کا، عظمت کا مینارہ ہے۔ اور ایک دوسرے صحافی ہیں جو سارا دن بیٹھ کے تنقید تو کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، اور ہمارے زخموں کو مسلسل مزید چھیلتے جاتے ہیں۔ دونوں طرف کے صحافی کھٹ کما رہے ہیں،
खट कमा रहे हैं। मेरी गली में जहां पे मैं रहता हूं, वहां पे एक साहब रहते थे जिनका सहाफत से कतई कोई ताल्लुक नहीं था। छोटा सा उनका घर था जो उनके वालिद को मिला हुआ था लाहौर छावनी में, और उस घर में वो और उनके बाकी अहले खाना रहते थे। अक्सर उस घर से शराब की बदबू आती थी, इसलिए कि वहां पे पी ही ये जाती थी, पानी कम पिया जाता था। आज वो साहब जो हैं, सच बोल बोल के जहाजों के मालिक हैं। उसके अलावा उनके एकड़ों पे फार्म हाउसेस हैं, और बाकी चीजें जो हैं वो भी मैं आपको बताने से गुरेज तो नहीं करूंगा, लेकिन छोड़िए, गंदे जिक्र को ज्यादा नहीं करते, अपना मुंह गंदा होता है, कड़वा हो जाता है। इसी तरह खवातीन और हज़रात, छोटे छोटे रिपोर्टर जो हैं वो अरबोपति बन गए हैं। आपके कोई भी सहाफी को ले लीजिए, अभी वही जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर, उसके अंदर एक बड़े नेक सहाफी साहब का करोड़ों का फ्लैट निकला है, जिसकी दुहाई देते हुए, जिसकी सीना को भी करते हुए वो हर जगह नजर आते हैं अपने वीलॉग्स के अंदर। और दूसरी तरफ के जो हैं आपके सहाफी, जो इन लोगों के खिलाफ हैं और आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं, उनके लिए ये सिचुएशन, उनके लिए एक मखसूस साबिक वजीर आजम पाकिस्तान का जेल में 1000 दिन से ज्यादा रहना, उसके मुकदमात, उसके हालात, उसकी डूबी हुई किस्मत, उनकी किस्मत का सितारा बन चुकी है। हर रोज एक नई बात, वहां से बड़ी खबर आ गई, अडियाला के दरवाजे खुल गए, अडियाला में ये हो गया, हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, रिहाई आने वाली है, मुज़ाकरात कामयाब होने वाले हैं। आज 3 साल से ज्यादा हो गए हैं ये कहानियां दोहराते दोहराते, और इस मुल्क की नफ्सियात के साथ यूं खेलते हुए। हाँ, हासिल क्या हो रहा है? व्यूज। और व्यूज का क्या मतलब है? नोट। ये बिल्कुल दोनों तरफ के सहाफियों की पांचों घी में और सर कढ़ाई में है, मगर वो भी दिन दूर नहीं जब ये कढ़ाइयां भी इतनी गर्म हो जाएंगी कि पहले सर निकलेंगे और फिर पांचों घी से जली हुई बाहर निकलेंगी। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, और ये कहना भी चाहता हूं दस्त बस्ता अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी, क्या आप वाकई ये समझते हैं कि कौम का हाल अच्छा है? क्या आप वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है? क्या आप वाकई ये समझते हैं कि तमाम ममालिक जो हमारी तारीफ करते हैं, दैट ट्रांसलेट्स इनटू एनी इकोनॉमिक फेवर? मेरे सिंपल से सवालों का जवाब दे दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सदर ट्रंप अपनी मखसूस आवाज में माय फेवरेट पर्सन कहते रहें। फेवरेट पाकिस्तानी भी तो होना चाहिए जिसके पास जीने का हक हो। खुदा के लिए, मैं अपनी कौम के लिए आप सबसे सवाल कर रहा हूं, और आप अब खुदा के लिए मेरी जबान बंद करने, मेरा गला दबाने, मुझे जेल में भेजने के टैक्टिक से आगे निकल जाएं, प्लीज आगे निकल जाएं। पाकिस्तानी कौम का कमाल काम है। मैं कभी कभी अपनी कौम के बारे में पुरुमीद होता हूं, लेकिन अगले ही दिन कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि मेरा ख्याल फिर वहीं हो जाता है। मैं कहीं बैठा होता हूं तो एक ही तंज है, चुप कर जा, बहुता ना बोलिया कर, चंगी भली तेरी जिंदगी है, क्यों तंग करना लोगों नू। या अल्लाह, एक ही सबक है पाकिस्तानी कौम के लिए, बेहिस हो जाओ, बेजमीर हो जाओ, बेजुबान हो जाओ, बेगैरत हो जाओ। ये 4 असूल अपना लोगे तो उसके बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, कोई तुम्हें पकड़ने नहीं आएगा, तुम्हें जेल में डालने का खतरा नहीं होगा। ऐश करी जा, अपनी अपनी थां ते लुटी जा, चुप करके देखी जा, न कलमाए हक बुलंद कर, न सच बोल, न ए दस के तेरा हाल की है। ये पॉलिसी होती है जिंदा कौमों की। ये कौमें होती हैं जो जश्न मनाती हैं। एक जश्न का मैं भी मुंतजिर हूं, और वो जश्न वो है कि जब हम ये कहेंगे कि हमने मारिकाए मुइशत को जीत लिया। मारिकाए हक के बाद मारिकाए मुइशत का जीतना इस मुल्क के सर्वाइवल के लिए बेइंतहा जरूरी है। आप माने या ना माने, मगर इस चीज से इनकार कौन कर सकता है? हाँ, इनकार वो जरूर करेंगे जिनकी जेबें, जिनके घर, जिनके लॉकर, जिनके अकाउंट्स भरे हुए हैं। ख़वातीनो हज़रात, एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक इस मुल्क में से आईपीपीस के साथ किए हुए मुआहदे यकसर मौकूफ नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक इस मुल्क के खजाने की हेमरेजिंग, उसमें से पैसे का उड़ना हवा की तरह खत्म नहीं होगा। कौन से ऐसे मुआहदे हैं, मुझे आप ये बताइए, कौन सी ऐसी सॉवरेन गारंटीज हैं
کہ جو ختم نہیں کی جا سکتی. وہ وعدے جو آپ نے اپنے ساتھ کیے ہوئے 90 آئی پی پیز ہیں, آپ اس میں سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے 25 کس خاندان کی ہیں, 9 کس خاندان کی ہیں, اور باقی کس کی ہیں, فرنٹ مین کون کس کے ہیں. ان آئی پی پیز کو اربوں ڈالر ہر سال آپ دیتے ہیں بجلی نہ بنانے کے, یہ کہہ کے کہ ہم نے مہنگے معاہدے کیے ہوئے ہیں. مہنگے معاہدے جس نے کیے ہوئے ہیں اس کو الٹا لٹکائیں, اس لیے کہ اس ملک کی تباہی کی بنیادی وجہ انڈیا کی ہمارے خلاف وائلنس یا ایگریشن نہیں ہے. اس ملک کی معیشت کی, اس ملک کے خزانے کی, اس ملک کے عوام کی, اس ملک کی ترقی کی سب سے بڑی دشمن وہ پیمنٹ ہے جو آپ آئی پی پیز کو دیتے ہیں اور جو آپ کی اپنی جیب میں جاتی ہے. اتنی سیدھی سی بات ہے, بچے کو سمجھ آتی ہے اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. سب کو سمجھ آتی ہے, مگر نہ جانے اس قوم کو بولنا کب آئے گا, یہ کہنا کب آئے گا کہ میں نے بہت سہ لیا, اب مزید سہا نہیں جاتا. آنے والا وقت ویسے بھی آپ کی اکانومی کے لیے بہت سی تباہیاں لا رہا ہے. جو آپ کا بجٹ آنے والا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا عوام دوست بجٹ آ گیا. یہاں پہ عوام کے دشمن عوام کے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے, عوام دوستی کہاں سے آئے گی؟ آپ کا جو کچھ آتا تھا دبئی وغیرہ سے, جو لوگ وہاں پہ محنت کش تھے ان کو نکال کے جہاز بھر بھر کے بھیجا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ خواتین و حضرات 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے. میں آخر میں صرف ایک بات کہوں پیپلز پارٹی کے بارے میں. اپنے تئیں بڑی عقل مندی سے وہ زندگی گزار رہے ہیں. تمام قانونی اور کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے اوپر وہ اپنے آپ کو فائز کر کے سمجھ رہے ہیں. ہاں بھئی ہمارا کیا تعلق, اس گورنمنٹ کی نالائکی کو تو اس کے منسٹرز کی وجہ سے ہمارے پاس کون سا منسٹریل پورٹ فولیو ہے جو ہم ذمہ دار ہوں گے. بڑے مزے سے ہر مزہ غٹ غٹ غٹ, اور جب ذمہ داری کی بات ہے کہ تم یہ سب کچھ پی رہے ہو, ہمیں کیا پتا ہمارے پاس کون سا پورٹ فولیو ہے, ہمارے پاس تو کوئی وزارت نہیں. صدارت ہوئی تو کیا ہوا, سینٹ کی چیئرمینی ہوئی تو کیا ہوا, 2 صوبوں کی گورنرشپ ہوئی تو کیا ہوا, ہمارا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اس گورنمنٹ کو قائم رکھنا ہمارے ووٹوں کی وجہ سے, ہمارے اشتراک کی وجہ سے ہے. آپ بھی بے وقوف بنانا لوگوں کو چھوڑ دیجئے. میرے خیال میں بڑے بڑے میں نے سربر آوردہ آپ کے لیڈر دیکھے ہیں. اپنی زندگی میں میں نے ایسی بے وقوفیاں کرتے لوگوں کو عمر کے سسے میں نہیں دیکھا جیسی وہ کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کے دل میں ایک ہی خواب ہے, اور میں آپ کو اپنا خواب یاد کروا دوں. ایک شیروانی ہے جو آپ کے بہت ہی پیارے لیڈر, آپ کے کو چیئرمین بلاول زرداری کو پہنی نصیب نہیں ہوگی. وہ شیروانی ہے دلہا کی شیروانی یا دلہا کی اچکن, مگر آپ کی آنکھوں میں ایک ہی خواب ہے کہ ہمارا بلاول اگر دلہا کی شیروانی نہ پہنے گا تو کوئی بات نہیں, حلف لیتے وقت وزیر اعظم پاکستان کی شیروانی اس کو ضرور پہنا کر اپنے ارمان پورے کر لیں گے. اس سلسلے میں آپ ہر حد تک جائیں گے, مگر دیکھ لیجئے گا کہ یہ شیروانی بھی کہیں کچھ اور نہ بن جائے. کہنے کو بہت کچھ ہے, سمجھنے کو بہت کچھ ہے, مگر کوئی کہے کسے اور سمجھائے کسے. اللہ سے ہی دعا ہے کہ اس ملک کی حفاظت کرے, اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. میں روزانہ صرف اپنے ملک کے لیے ایک دعا کرتا ہوں, پروردگار جو میرے ملک کا, اس وطن کا دشمن ہے, وہ جو کوئی بھی ہے, جو کوئی اس کو لوٹ رہا ہے, تو اس کی بوٹیاں تک ہڈیوں سے میرے سامنے لوٹ کے نوچ کے مجھے ایک دفعہ اپنے ہونے کا ثبوت دے. اور چونکہ میرا اللہ ہے تو وہ اپنے ہونے کا ثبوت مجھے ضرور دے گا. بہت مہربانی.